السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مسجد ایساری آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نظم حمد۔ حمد کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ آئیں حمد پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الہی تو فیاض ہے اور کریم، الہی تو غفار ہے اور رحیم، مقدس معلا منزہ عظیم، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم، تیری ذات والا ہے یکتا قدیم، الہی تو فیاض ہے اور کریم، تیرے حسن قدرت نے یا کردگار کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار، پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرہ وار، تحیر میں ہے دیکھ کر بار بار، ہیں جتنے جہاں میں ذہین و فہیم، الہی تو فیاض ہے اور کریم، زمیں پر سماوات گرداں کیے، نجوم ان میں کیا کیا درخشاں کیے، نباتات بے حد نمایاں کیے، عیاں بحر سے در و مرجاں کیے، حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم، الہی تو فیاض ہے اور کریم، شگفتہ کیے گل بفصل بہار، انادل بھی اور قمری و کبک بسار، برو برگ و نخل و شجر شاخسار، طراوت سے خوشبو سے ہنگام کار، رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم، الہی تو فیاض ہے اور کریم، عطا کی انہیں دولت و معرفت، عبادت اطاعت نیکو منزلت، حیا حسن الفت ادب مصلحت، تمیز سخن خلق خوش مکرمت، فراواں دیے اور ناز و نعیم، الہی تو غفار ہے اور کریم، تیرا شکر احساں ہو کس سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، کیے اور الطاف بے انتہا، نظیر اس سوا کیا کہے سر جھکا، یہ سب تیرے کرام ہے یا کریم، الہی تو فیاض ہے اور کریم۔ اب ہم نظم حمد کے شاعر نذیر اکبر آبادی کے مختصر تعارف سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس حمد کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ آپ کا نام ولی محمد تھا۔
آپ دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن دہلی کی تباہی کے بعد اکبر آباد آ گئے، اسی نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ آپ ایک درویش صفت انسان تھے۔ جس وقت غزل اردو شاعری پر چھائی ہوئی تھی، انہوں نے سادہ اور عوامی نظمیں کہہ کر اپنے لیے الگ راہ نکالی۔ آپ کو عوامی شاعر یا شاعر جمہور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور نظموں میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں، ہنس نامہ، خوشامد کی فلسفی، روٹی کی فلسفی، چوہوں کا اچار اور کل نفس ذائقۃ الموت خاص ہیں۔ اب ہم نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ فیاض، بہت زیادہ عطا کرنے والا، غفار، معاف کر دینے والا، مقدس، پاک، معلیٰ، اعلیٰ سے نکلا ہے یعنی اونچا اور بلند، منزہ، پاک، بے عیب، سہیم، شریک یا پھر حصے دار کو بھی کہا جاتا ہے۔ زر و سیم، زر سونے کو کہتے ہیں اور سیم چاندی کو۔ انادل، بلبل کی جمع ہے۔ قمری، پرندے کا نام ہے۔ کبک، چکور کو کہتے ہیں۔ سار، اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور مینا کو بھی کہا جاتا ہے۔ شاخ سار، شاخیں، طراوت، نمی یا تازگی۔ عیاں، ظاہر، در و مرجان، قیمتی پتھروں کو کہا جاتا ہے۔ حجر، پتھر کو کہتے ہیں۔ فہیم، فہم رکھنے والا، سوچ سمجھ رکھنے والا فہیم کہلاتا ہے۔ سماوات، سما کی جمع ہے جس کے معنی ہے آسمان۔ گرداں، گھومنے والا۔ نباتات، پیڑ پودے۔ معرفت، اللہ کی پہچان۔ نکو منزلت، عزت و وقار۔ مکرم، بزرگی یا عزت کو کہا جاتا ہے اور مہر کے معنی ہے محبت یا پیار۔ الطاف، لطف کی جمع ہے جس کے معنی مہربانی یا عنایت کے ہوتے ہیں، جبکہ درخشاں کے معنی ہے روشن یا چمکنے والا۔ کردگار، پیدا کرنے والا اور تحیر کے معنی ہے حیرت زدہ یا حیرت میں۔ اب ہم نظم ہم کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا بند ہے: الہی تو فیاض ہے اور کریم، الہی تو غفار ہے اور رحیم، مقدس، معلیٰ، منزہ، عظیم، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم، تیری ذات والا ہے یکتا قدیم۔ نظم ہم میں نذیر اکبر آبادی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے مقدس صفاتی ناموں کو جمع کر کے اپنی نظم کا آغاز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو فیاض ہے، عطا کرنے والا ہے، تیرے جیسا عطا کرنے والا کوئی بھی نہیں، تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، غفار ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، سب سے بلند اور اونچا ہے تیرا مقام، تو بے عیب ہے، عظمت والا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی تیرا حصے دار ہے، تو اکیلا، واحد، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب ہم کی تشریح کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہیں اور اس سرشاری میں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے خوبصورت صفاتی ناموں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس محبت کو بیان کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس بند میں جو تمام صفات موجود ہیں وہ تمام صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت، بڑائی، لا شریک ہونا اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے۔
دوسرا بند ہے ہمارا، تیرے حسن قدرت نے یا کردگار، کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار، پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرہ وار، تحیر میں ہیں دیکھ کر بار بار، ہیں جتنے جہاں میں ذہین و فہیم۔ دوسرا بند اللہ تعالیٰ کے جو تخلیقات ہیں ان کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن قدرت سے، یعنی اپنے کام کرنے کی وہ صلاحیت جو کسی اور کے پاس نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بس کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اے پروردگار، تو نے اپنے قدرت سے دنیا میں جو خوبصورت نقش و نگار بنائے ہیں، نقش و نگار کیا سے ہیں؟ پیڑ ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، سمندر ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، مختلف معدنیات ہیں۔ غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کے اندر رکھ دی ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے حسن قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور جب ہم ان پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بار بار نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری عقل محدود ہو جاتی ہے اور ہم بے اختیار یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب، تو ہی کائنات کے راز کا جاننے والا ہے۔ اس دنیا میں جو بے شمار تو نے ذہین اور فہم رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا ہر عقل مند اور سمجھدار انسان جب اس کائنات پر غور کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، اور بے ساختہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ اے خالق کائنات، تیری ہر چیز لاجواب ہے۔ یہاں پر انسان کی عقل کے محدود ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے لامحدود ہونے کا بہت ہی خوبصورت اعتراف کیا گیا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، دنیا میں جتنے بھی نقش و نگار تو نے بنائے ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ذرہ برابر بھی ان کی اصل تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ دنیا میں جتنے ذہین اور فہیم اور تیری قدرت کے ذریعے اپنے معلومات کے بارے میں زیادہ شوقین رکھنے والے لوگ بھی جب تیرے بارے میں یا تیری بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان کے کمزور اور اللہ کے طاقتور ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ہم تیسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ زمیں پر سماوات گرداں کیے، نجوم ان میں کیا کیا درخشاں کیے، نباتات بے حد نمایاں کیے، ایاں بحر سے در و مرجاں کیے، حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم۔ اب ہمیں شاعر نے تیسرے بند میں ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہمارے لیے بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو اس کی آمد سے پہلے ہی کائنات کے چپے چپے کو اس کی آرام اور آسائش کے حساب سے ترتیب دے دی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین کے اوپر آسمان پھیلا دیا، اور آسمان بھی ایسا آسمان گویا وہ خیمے کی صورت اختیار کیا گیا، اور خیمہ بھی ایسا جس میں کوئی لکڑی کناری یا رسی نہیں ہے، بس گھوم رہی ہے زمین سماوات میں۔ پھر کیا ہے؟ جب سماوات بنا دیے، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان کو مصباح نجوم یا چراغوں سے سجایا۔ یہاں نجوم کا لفظ استعمال کیا شاعر نے، نجوم نجم کی جمع ہے جس کے معنی ستارہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو خوبصورت چمکدار ستاروں سے سجا دیا تاکہ
دیکھنے والوں کی نگاہوں کو اچھا لگے۔ رات کو جب ہیبت ناک اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کا نائب اور خلیفہ کو آسمان کی زینت دیکھنے کو ملے، اس کے دل کو تسکین پہنچے۔ اور ایک اور خاص بات کہ ان نجوم کے ذریعے مسافر اپنا راستہ تلاش کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے۔ اس کے بعد نباتات بے حد نمایاں گیا ہے۔ نباتات کیا ہیں؟ پیڑ اور پودے۔ جب ہم زمین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خشکی کے حصے میں نباتات یعنی پیڑ اور پودے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بنائے ہیں، اور اتنے زیادہ بنائے ہیں کہ ان کی موجودگی نمایاں یا ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ان پودوں اور نباتات کی اہمیت آج کے دور میں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ پودے، یہ نباتات، یہ پیڑ، یہ تمام موسم کو مناسب رکھنے اور خوبصورت بنانے میں اہم کردار کرتے ہیں۔ تو میرے پاک پروردگار نے ہمارے آنے سے پہلے ہی زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے سجائے اور بہت سارے پیڑ پودے اگا دیے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمین کے اوپر سمندر کا فرش بچھا دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سمندر سے رزق حاصل کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں انسان کی دل بستگی کے لیے، اس چیز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سجائے سنوارے، کیا پیدا کیا؟ در و مرجان پیدا کیے، قیمتی پتھر اور موتی پیدا کیے جو ہماری زیب و زینت اور سجاوٹ کے کام آتے ہیں۔ حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم پتھر بنائے۔ یہ پتھر کس شکل میں ہے؟ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کی شکل میں پتھر ہیں، جنہیں ہم کھود کر قیمتی پتھر بھی نکالتے ہیں، سونا چاندی بھی نکالتے ہیں، مختلف قسم کی معدنیات بھی نکالتے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب اللہ نے اپنے نائب اور اپنے خلیفہ انسان کے لیے ہی بنائے تھے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مزید نعمتیں جو اللہ نے ہم پر نازل کی، وہ کون سی ہیں؟ بند نمبر 4 میں دیکھیے گا، شگفتہ کیے گل بفصل بہار، انادل بھی اور قمریوں کبک وسار، برو برگو نخلو شجر شاخسار، تراوت سے خوشبو سے ہنگام کار، رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف موسم عطا کیے، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ بہار ایک ایسا موسم ہے جو انسان کے دل اور روح کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، پھولوں کی بہتات ہو جاتی ہے، سبزہ ایسا لگتا ہے جیسے گویا بستر بچھ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے پودے لگائے، پیڑ لگائے، بہار بنائی، بہار میں پھول کھلائے، مختلف اناج، سبزیاں اور پھل اگائے ہمارے لیے۔ اور کیا کیا؟ باغ بنایا، باغ میں پودے لگائے، پودوں میں پھول کھلائے، اور باغ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے خوبصورت، حسین، دلکش، خوش آواز پرندے بھی تخلیق کیے۔ انادل یعنی بلبلیں نغمہ گانے کے لیے مشہور ہیں، قمریاں ہیں یعنی فاختہ ہیں، کبک ہے، چکور اور سار مینا ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تمام ایسے پیارے پرندے ہیں، چاہے فاختہ ہو، چاہے بلبل ہو، چاہے چکور ہو، چاہے مینا ہو، یہ آنکھوں کو بھی بھلے لگتے ہیں اور ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون اور اطمینان کے لیے خوبصورت پرندے بھی تخلیق کیے۔ اور کیا کیا؟ برو برگ و نخل و شجر شاخسار، درخت بنائے، شاخوں والے درخت بنائے تاکہ وہ ہمیں سایہ بھی دیں اور ہمیں پھل دیں۔ درختوں پہ پھل لگائے، پتے لگائے، پودے لگائے، گویا کیا چیز ہے جو اس نے ہمیں عطا نہیں کی۔ ان کی موجودگی موسم کو خوشگوار کر دیتی ہے،
طراوت سے، خوشبو سے ہنگامہ کار، ان پودوں کی، ان پھولوں کی پاکیزگی اور تازگی اور خوشبو ہماری طبیعت میں ایک فرحت پیدا کرتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، چاہے وہ صبح کے ہوں چاہے شام کے ہوں، ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ صبا کہلاتی ہے، اور جب شام کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ نسیم کہلاتی ہے۔ یہ صبا و نسیم بھی ہمارے سکون اور اطمینان اور آرام کے لیے اللہ نے تخلیق کی۔ شکر رب العالمین۔ بند نمبر 5 سب سے اہم نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جانتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، تمام مخلوقات پر اسے سبقت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اسے بولنا سکھایا، سوچنے سمجھنے کا شعور دیا، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، اور کردار کی خوبیاں بھی عطا کر۔ تو اگر کسی شخص میں اعلیٰ اخلاقی خوبیاں موجود ہیں تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوبصورت عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دولت معرفت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل اور شعور کی دولت سے نوازا تاکہ وہ اپنے معبود، اپنے خالق یعنی رب العالمین کی حقیقت کو جان سکے، یہ جان سکے کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ جان سکے کہ وہ یہاں پر اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عبادت کی توفیق دیتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اگر اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور اگر انسان نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے اور بدیوں اور برائیوں سے اس کے دل کو حیا آنے لگے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا نصف حصہ کہلاتی ہے، اور کہا گیا کہ اگر حیا نہ ہو تو پھر تم جو مرضی کرو۔ تو جس شخص میں حیا ہے اسے اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ حسن، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں جو بہترین مخلوق بنائی وہ انسان بنایا، اسے احسن الخالقین کہا گیا۔ تو اللہ نے ہمیں حسن عطا کیا ہے، ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، ہمیں ادب کرنا سکھایا ہے، ہمیں بات کرنے کی تمیز سکھائی ہے، ہمارے اندر نیک صفات پیدا کی ہیں، ہمیں مکرم کر دیا ہے یعنی ہمیں بلند مقام عطا کر دیا ہے، اور ہم پر ناز و نعیم یعنی نعمتوں کی گویا بارش کرتی ہے۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے لیے مخصوص کی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنا سر سجدہ شکر میں رکھے۔ اب ہم آخری بند کی طرف چلتے ہیں۔ بند نمبر 6 تیرا شکر احساں ہو کس سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، کیے اور الطاف بے انتہا، نظیر سوا کیا کہے سر جھکا، یہ سب تیرے اکرام ہیں یا کریم۔ آخری بند میں نذیر اکبر آبادی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تیرے احسان ان گنت ہیں، میں چاہوں بھی تو ان احسانات کا نہ بدلہ اتار سکتا ہوں نہ شکر کر سکتا ہوں۔ ہاں، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق تیری طرف سے عطا کی ہوئی بخششوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نہایت محبت اور مہر سے پیدا کیا ہے، اور ہم پر جو عنایتیں ہیں اور جو تیری مہربانیاں ہیں وہ ان گنت اور بے شمار اور بے انتہا ہیں۔ تو ان نعمتوں کے جواب میں نذیر کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں رہتا کہ وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ اے کرم کرنے والے، تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ میں اس کے قابل تو نہ تھا، لیکن یہ تیری مہربانی اور تیرا رحم اور تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ جیسے ناچیز بندے پر اپنی عنایت کی اس قدر بارش کی۔
جب ہم اس بند کا جائزہ لیتے ہیں، نظم کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے نظم کے مختلف بندوں کو مختلف عنوانات کے تحت تحریر کیا، اور وہ ہر بند اپنا الگ ایک پیغام رکھتا ہے۔ یہ پیغام آپ کو اس تشریح کے ذریعے انشاءاللہ بہت اچھی طرح پہنچ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنا مہربان، اپنا شکر گزار رکھے، اپنی نعمتوں کو جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرنے کی، اور ان کے بدلے میں اپنا اطاعت گزار بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔